الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں بہت ظالم لوگ آئے، جس میں فرعون نمبر 1 پہ آیا، نمرود آیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا۔ اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کے نام سے قرآن مجید میں فرعون کے نام سے کوئی سورہ نازل نہیں کیا ہے، نمرود کے نام سے کوئی سورہ نازل نہیں ہوا، لیکن ابو جہل کے نام سے نہیں ہوا، لیکن ابو لہب کے نام سے ایک سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ ابو لہب جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا۔ اس سے زیادہ تکلیف کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچایا۔ یہ ابو لہب، اس کا کام یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر تمام قریش کو دعوت دیا کہ سب آ جاؤ، میں ایک بات کا اعلان کروں گا، تو قبیلے کے تمام لوگ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، جتنے بھی سردار، سب جمع ہوئے۔ ابو لہب بھی جمع ہوا اس کے ساتھ۔ جو لوگ نہ آ سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ سن کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑے ادب سے کہا کہ دیکھو، تم لوگ تو مجھے جانتے ہو، میں اگر یہاں پہ جو بات کہوں گا کیا تم سب یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا تو اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، آپ جیسا صادق کوئی نہیں ہے، آپ جیسا امین کوئی نہیں ہے، آپ جیسا حسن اخلاق والا، حسن کردار والا انسان کوئی نہیں ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے ہم لوگ، آپ کی زبان سے بات نکلنے کی تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن ہم یقین کرنے میں ذرہ برابر تاخیر نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے ابو لہب بھی کہا ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے یہ بھی ایک ان کو سمجھانے کے لیے بات کہی کہ دیکھو، اگر میں کوئی بات آپ سے ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج آ گئی ہے جو اس وقت آپ سب پر حملہ کرے گی، تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم یقین کر لیں گے، ہم کوئی تصدیق نہیں کریں گے کہ فوج کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، آپ نے کہہ دیا کہ فوج پیچھے کھڑی ہے تو ہم یقین کر لیں گے۔ اتنی بڑی بات۔ اچھا، اب جب توحید کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر میری بات کا یقین کرو کہ آج سے تمام مورتیوں کی پوجا، مورتیوں کی عبادت ختم کیا جائے، شرک کو ختم کیا جائے، ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر بھی ایمان لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کیسی بات آ گئی ایک دم سے۔ انہوں نے تو سمجھا کہ کچھ دنیا داری کی بات ہوگی، کچھ انعام وغیرہ ملے گا ہم لوگوں کو، تو اب تو ان کی سب خاموش۔ لیکن ابو لہب جو تھا یہ کھڑا ہو گیا، اس نے پتھر لے لیا ہاتھ میں اور غصے میں پاگل ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہی فضول کی باتیں کرنے کے لیے تم نے ہم لوگوں کو بلایا؟ یہ بات تو خیر ختم ہو گئی۔ تو ابو لہب جو تھا اس کو تکبر بہت زیادہ تھی، اپنے مال پر، اپنے اولاد پر، اپنی طاقت پر، اس کو بہت زیادہ غرور تھا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیا، تو اس بد دعا کے
جواب میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا کہ تمہارے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں گے، اور تباہ ہو گئے۔ اور ابو لہب کی جو موت ہوئی وہ بڑی دردناک موت ہوئی، جو آج تک کسی کافر کی موت اس انداز سے نہیں ہوئی۔ ابو جہل بھی ذلت کی موت مر گیا، لیکن اس کو تکلیف دہ موت ایسی آئی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے 3 رشتے تھے۔ ایک تو یہ چچا تھا، دوسرا بچپن کا ساتھی تھا، یعنی کہ ہم عمر تھے دونوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دوستانہ ایک تعلق بھی تھا بچپن کا، اور تیسرا رشتہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی اس کے بیٹا کے نکاح میں تھیں، اور اس نے پھر طلاق دلوایا۔ ابو لہب جو تھا ظلم و ستم کرتے کرتے اتنا ظلم کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سر مبارک پر اوجھڑیاں رکھ دیتا تھا اونٹ کی، اور اس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی روزانہ راستے میں۔ لمبی بات ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو جب اس کا مختصر بات